آج یہ آوازیں دنیا کے اندر اٹھتی ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر شیو جی کا لنگ ہے. ارے پاگل، عقل و خرد سے جنون مجنون. تم دارالعلوم کے بارے میں تمہارے اندر اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے تو دارالعلوم کی اس تاریخ کو زندہ کر کے دکھلاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، 15 اگست کے موقع پر دارالعلوم دیوبند میں منعقد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اور اس کے کردار پر اٹھائے جانے والے بعض سوالات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا. مولانا ارشد مدنی نے اپنے خطاب میں ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو دارالعلوم دیوبند کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں کسی مذہبی علامت یا شیو لنگ کی موجودگی ہے، کہا کہ ایسی باتیں تاریخ سے ناواقفیت کی علامت ہے. انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پڑھ کر دیکھو اور اس ادارے کی خدمات کو سمجھو. حضرت کے مطابق دارالعلوم دیوبند صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں ایک اہم دینی و تعلیمی مرکز کے طور پر سامنے آیا ہے. مولانا ارشد مدنی نے اپنے خطاب میں دارالعلوم دیوبند کے ان طلباء اور وابستگان کی قربانیوں کا بھی حوالہ دیا جنہوں نے آزادی کی جد و جہد کے دوران سخت حالات، قید و بند اور طویل مشقتیں برداشت کی. انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں سوال اٹھایا کہ کیا کسی میں یہ ہمت اور حوصلہ ہے کہ وہ تاریخ کے ان ابواب کو پڑھ کر دیکھے جن میں دارالعلوم دیوبند سے وابستہ علماء اور طلباء کی جد و جہد، قربانیاں اور قید و بند کی داستانیں موجود ہیں. مولانا ارشد مدنی کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ کسی تاریخی ادارے کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس کی مکمل تاریخ، خدمات اور کردار کا مطالعہ کیا جانا چاہیے. دارالعلوم دیوبند کا قیام 19ویں صدی میں ہوا اور وقت کے ساتھ یہ ادارہ دینی تعلیم کے ایک بڑے مرکز کے طور پر معروف ہوا. اس سے وابستہ علماء نے بر صغیر میں دینی تعلیم، تصنیف و تالیف اور سماجی و قومی معاملات میں بھی اپنا کردار ادا کیا. 15 اگست کے موقع پر مولانا ارشد مدنی کا یہ خطاب اسی تاریخی پس منظر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی اور بر صغیر کی سیاسی و سماجی تاریخ کو سمجھنے کے لیے مختلف اداروں اور شخصیات کے کردار کا مطالعہ ضروری ہے. اس پورے معاملے میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا کسی ادارے کے بارے میں محض دعوے یا الزامات کی بنیاد پر رائے قائم کرنی چاہیے یا پھر اس ادارے کی تاریخ، دستاویزات اور حقیقی کردار کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے. مولانا ارشد مدنی نے اپنے خطاب میں واضح طور پر تاریخ پڑھنے اور حقائق کو سمجھنے پر زور دیا. اب یہ بیان سوشل میڈیا پر بھی موضوع بحث بن سکتا ہے کیونکہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان کی دینی تاریخ کا ایک نمایاں ادارہ ہے اور اس کے بارے میں ہونے والی ہر گفتگو عوامی توجہ حاصل کرتی ہے. آپ اس خطاب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.